بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہی دوستوں والی کی جو ہماری بیٹھک ہے اور اس میں آج جو پوائنٹس کوئی تمہید نہیں, وہ 4-5 ہیں اور بڑے ڈیٹیل ہیں اس میں. بڑی وہ کیا کہتے ہیں آپ, یا تو ایک طریقہ ہے کہ میں پہلے آپ کو میرا حال بتا ہی دیتا ہوں. ہم نے ایک وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی فحاشی کے حوالے سے کہ ریپ ہوتے ہیں عورتوں کے لباس کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں, اس پہ بات کریں گے. اور نیا قانون جو ہے ایک آ رہا ہے کہ جی کہ اگر آپ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فوجی افسروں کے نام لے کے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے, تنقید کریں گے یا جو بھی آپ کہہ لیں, تو آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوگا, 2 سال قید ہو سکتی ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. آرمی چیف نے ایک مشورہ دیا ہے 6 وفاقی وزراء کو بلا کر کہ یار کہ کوئی مطلب آپ کی گورننس بڑی فارغ ہے اور کوئی وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ گھوڑے اپنے تبدیل کریں. سادہ الفاظ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بولے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آئین کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی, اس پہ بات کریں گے. جاوید لطیف آج ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ملک کے خلاف بولنا ہے تو ملک چھوڑ جائیں, اس طرح کے ان کے کوئی ریمارکس تھے. اور جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں, یہ کچھ 5-6 ٹاپک ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ یہ محفل میں ہم سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی, ٹاپکس میں نے بتا دیے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے اس پہ بات شروع کرتے ہیں. رضی دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے بائیں جانب, اور دائیں جانب ہیں وجاہت مسعود صاحب. الٹی ہے جس سے بائیں ہونا چاہیے اسے دائیں ہونا چاہیے, وہ بائیں پہ ہے. سبحان اللہ. اور کیا بات ہے. اور فکرہ میرے ذہن میں ایسے ہی اور اسی وقت ہی آیا تھا, لیکن آپ نے ادا کر دیا. شکر ہے کہ دستے راست ہونے کا منصب مجھے عطا. اور میں کھپا ہوا نہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ وفاق پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ لہذا چھوٹے صوبے کو ہم چھوٹا صوبہ جو ہے امداد صوبرو 3 مجھے نا دایاں بایاں سمجھ نہیں آیا کیا ہوتا ہے. وہ تو بات ہو جائے گی, معاف کیجیے گا. 3 بلوچستان, KPK, پنجاب اور آپ چوتھا ہیں. تو آپ کو میرے بھائی سینٹ میں برابر کی نشستیں دی گئی ہیں. آپ وفاق کی اکائی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے قرارداد منظور کی پاکستان میں شامل ہونے کی. چنانچہ اس کو آپ 3 ورسز 1 نہ سمجھیں, یوں کہیے کہ 4 کا جو گلدستہ ان میں سے 1 پھول آپ ہے. باقیوں کو بھی بلائیں گے یار, باقیوں کو بھی بلائیں گے ظاہر. اچھا جی وجاہت صاحب اور بلکہ سارے دوست, عمران خان صاحب کے خلاف پہلا ٹویٹ میں نے اگر کہ جمائمہ بی بی کا دیکھا ہے تو وہ انہوں نے اس ایشو پہ دیا ہے جو انہوں نے بات کیا بہت غلط کر دی تھی عمران خان صاحب نے. کیوں سر؟ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے, مجھے حیرت ہے کہ اتنے ذمہ دار عہدے پہ ہوتے ہوئے فنڈامنٹلی فلاڈ اسٹیٹمنٹ تھی, قانون کے نقطہ نگاہ سے بھی, سماج کے نقطہ نگاہ سے بھی, اور چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اعلیٰ ترین منصب پہ ہیں اس ریاست کے جسے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو ریاست کے فگر ہیڈ ہے نا, لیکن جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ تو عمران خان ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آسٹریلیا میں کوئی امام مسجد کر دے تو سمجھ آتی ہے, کوئی تتلے والی گجرانوالہ میں کوئی میرے جیسا نیم خواندہ آدمی ایسی بات کرے سمجھ آتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے کہ ریپ کا تعلق جو ہے وہ فحاشی کے پھیلنے سے, فحاشی ایک موضوعی سبجیکٹو اسسمنٹ ہوتی ہے اور دنیا میں آج تک فحاشی کی کوئی ڈیفینیشن جو ہے وہ طے نہیں پائی. اور بات یہ ہے کہ کیا ریپ 3 برس کی بچی کا نہیں ہوتا, 80 برس کی عورت کا نہیں ہوتا, کہ پردے والی کا نہیں ہوتا, کیا بچوں کا ریپ, لڑکوں کا ریپ نہیں ہوتا. اور ہماری سوسائٹی میں یہ جو فحاشی کا الزام ہے یہ ہم 1921 میں اکبر آبادی انتقال فرما گئے تھے. یہ تب سے ہم جو ہے یہ پردہ لے کے چل رہے ہیں. بھائی ہم نے اس دنیا میں جینا ہے یا نہیں. اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے. جب ہم عورت اور فحاشی کے ان 2 لفظوں کو آپس میں گڑمڑ کریں گے تو پتہ کیا ہوگا. قانونی طور پہ ہم نے 1979 کے حدود آرڈیننس میں عورت کا رتبہ گرایا, ہم نے قانون شہادت میں رتبہ گرایا, وہ ہم پارلیمنٹ
میں ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں. اب آپ نے نوٹ کیا کہ کراچی کے ایک روزنامہ میں ہیڈ لائن میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس پہ کم از کم وہ اخبار معذرت ہی کر لے. بند ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں بات یہ ہے کہ یہ وکٹم بلیمنگ کی ہے. عمران خان صاحب کو پڑھے لکھے آدمی ہیں, جو ظلم کا نشانہ بن رہا ہے اس کو اس کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, دنیا میں کون سا یعنی ریپ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے ایک ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں, اس کو آپ بھائیوں کو پورا حق ہے کہ آپ اختلاف کریں. ایز اے بہت ہی کم ترین ادنا طالب علم قانون کا ہوتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اف یو کرمنلائز سیکس وتھ کانسنٹ یو کین ناٹ پروسیکیوٹ ریپ. جو معاشرہ جنسی فعل میں سے کانسنٹ یعنی رضامندی کے تصور کو گڑبڑ کر دے گا وہ ریپ کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے گا, وہ ریپ پہ قابو نہیں پا سکے گا. عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کیونکہ ہی از دا لیڈر آف دا نیشن, ہی از دا الیکٹڈ پرائم منسٹر. میں آپ کو اس کی وجہ عرض کی دیتا ہوں. پتہ کیا ہوگا, جیسے وہ قصور والا زینب بچی کا معاملہ ہوا, ایسا کوئی ہائی پروفائل کیس ہو گیا اور وہ غریب آدمی اس کو پھانسی ہو گئی, لیکن یہ کہ پراپر پروسیکیوشن ریپ کی تو بھائی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اور وہاں ظاہر ہے کہ رپورٹنگ یہاں سے دیتے تھے, وہاں بھی رپورٹنگ 100% نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس سے اخباروں میں نہیں آتا. ابھی تک انسانی معاشرہ جو ہے وہ شعور کی اور تہذیب کی اس سطح پہ نہیں پہنچ پا رہا جہاں اس کو یہ پتہ ہو کہ ریپ کا ٹراما کیا ہوتا ہے, ریپ کا ٹراما کیا ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ سے کوئی ڈکیتی کے دوران صرف موبائل چھین لینا, وہ جو چند لمحوں کی بے بسی ہوتی ہے اس ٹرامے سے نہیں بندہ نکل پاتا. میرا مجھ سے موبائل چھینا گیا لندن کی ایک فٹ پاتھ پہ, میں بڑے آرام سے جا رہا تھا, اچانک 4-5 لوگ آ گئے, چاقو ان کے پاس سے بڑے پکڑے ہوئے. میں نے پہلے تو ذرا بھاگنے کی کوشش کی, پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو بھاگ نہیں سکتا, میری تو ریڑھ کی ہڈی خراب ہے. پھر میں نے بالآخر ان کی طرف اچھالا تاکہ وہ میرے قریب نہ آئیں. لیکن مجھے 3 دفعہ پولیس والے نے گھر پہ آ کے پوچھا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک ہے, آپ کا ڈپریشن کی صورتحال کیا ہے. میں سوچتا ہی رہ گیا کہ یہاں جس کے گھرانہ کا بندہ قتل ہوتا ہے, جہاں پہ ریپ کی وکٹم جو ہے وہ بتا نہیں سکتی, اس سے جو سوالات عدالت کے کمرے میں کیے جاتے ہیں. بھائی ہمیں سوسائٹی کو مہذب بنانا چاہیے. عمران خان صاحب سے توقع کی جانی چاہیے, یار وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے, وہ دنیا کی اشرافیہ کے ساتھ نشست و برخاست ان کی رہی ہے, انہیں یہ معمولی باتیں نہیں معلوم کہ کیا اسی طرح کی بات جو ہے وہ پرویز مشرف نے کینیڈا میں جا کے کر دی تھی, گرین کارڈ والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم بحثیت قوم کے انسینسٹیو ہیں ٹو دی کرائم آف ریپ؟ آئی وڈ سے یس, کیونکہ ہم نے کہیں ہمارے لاشعور میں تحت شعور میں یہ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کہ ریپ ویپ کوئی چیز نہیں ہوتی جی, اس میں مرضی ہوتی ہے. یا یہ کہ اگر ہم جو ہے وہ دعوت دیں گے تو دوسرے کا قدم آگے بڑھے گا. نو, اٹ از اے ویری ویری سیریس کرائم. اٹ از نیکسٹ اونلی ٹو مرڈر ان مائی آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. مرڈر کا مطلب یہ کہ حتمی طور پہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ حتمی ناانصافی مرڈر ہے. سر نیکسٹ اونلی ٹو مرڈر از ریپ. اس بیسیکلی وہ عمران خان صاحب, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو مارجن دیں, میں ایک ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ یار وہ شاید کوئی تدارک کی بات کر رہے تھے, تو تدارک تو سوسائٹیز میں کیا کس طرح ممکن ہے, مطلب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میں نے اس میں ایک ویلاگ بھی کیا ہے اور وہ کافی لمبا ہو گیا, اور اس میں نے جو بنیادی چیز عرض کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ جو مرد جو ہوتا ہے جو اس کبھی فعل کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی کسی خاتون کی گود میں پلا ہوتا ہے, اس نے بھی کسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو دیا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے, جب وہ اس دنیا میں تشریف لے آتا ہے, پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس دوران جو کچھ اس کی تربیت ہوتی ہے یا جو اس کو سوسائٹی دیتی ہے, وہ پھر جب پاور میں آتا ہے یا کسی جگہ پہ خود مختار ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کو لوٹاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہم وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام ہے کہ جو ریاست میں بچہ پیدا ہو گیا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی صرف ہم خوراک کی بوری کی بات کر کے تو معاملہ آگے لے جاتے ہیں آٹے کی بوری کا, وہ آٹے کی بوری کا معاملہ نہیں ہے. اس کی جو تربیت ہے ایک اچھے انسان کے طور پہ, دیکھیے وہ اچھا انسان بنے گا
تو وہ ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے. ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ایک اچھا عیسائی بن سکتا ہے. وہ ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ایک اچھا ہندو بن سکتا ہے. پہلے اسے بنیادی طور پہ اچھا انسان بنا. اور دنیا کے تمام مذاہب کھول کے پڑھ لیجئے, اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیم ہے, وہ کامن ہے. سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, پورا تولنا چاہیے. کسی کی ایسٹ جو ہیں وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے, آخری خطبہ جو ہے وہ اٹھا لیجئے اور تمام مذاہب کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے جائیے. بنیادی اخلاقیات. میں تو اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں, ایسے مذاہب اور ایسے نظریات جن کو ہم مین میڈ کہتے ہیں, ان کو ہم آفاقی نہیں سمجھتے, ان کے اندر بھی یہ بنیادی اخلاقیات سموئی گئی ہیں. تو بنیادی اخلاقیات بنیادی طور پہ ایک ہی ہے. پوری دنیا کے قوانین میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مطلب اسے کسی خاص ذات پہ تنقید نہ سمجھا جاؤ, ویسے آپ سمجھ بھی لیں تو میں آپ کو کیا کر لوں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, آپ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے, تو میری ایک عادت ہے کہ میں اس کے پس منظر میں چلا جاتا ہوں. آپ پس منظر میں جائیں, والد اور والدہ کی علیحدگی ہے, باپ بڑے بلند آہنگ طریقے سے بولتے ہیں. وہ جب 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد کبھی گھر کا چکر لگاتے ہیں, اور وہ فزیکلی والد اور والدہ علیحدہ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ والدہ کے پاس ہے, وہ فزیکلی جب کبھی 6 مہینے 4 مہینے 8 مہینے کے بعد آتے ہیں تو اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں, پورا محلہ سنتا ہے ان کے گھر میں جو شور شرابہ ہوتا ہے. اب اگر کسی بچے کی بچپن کے اندر 3-4 سال بھی ایسے گزر گئے نا, وہ ساری عمر ایک نارمل ہیومن بینگ, وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں بن سکتا. میں پھر کہتا ہوں اسے کسی خاص ذات سے نہ جوڑا جائے, کسی خاص شخص سے نہ جوڑا جائے. یہ ہمارے والدین کو, ہمارے پیرنٹ کو, جو بچوں کے ماں باپ ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا بلند, ہاں بچے بڑے ہو جائیں تھے پھر پاویں تسی ڈانٹ کھا لو بیگم کو لو. It can be either way. ہاں ٹھیک ہے, یا بیگم کو ڈانٹ لیں, کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ 18 سال 20 سال کی عمر سے گزر گئے ہوتے ہیں. وہ بھی آگے کہتے ہیں ابا یار نہ کریا کر یار, کی کرنا یار, ٹھیک ہے. آپ کو جب اولاد سمجھانے جوگی ہو جائے تو پھر آپ لڑ لیں, لیکن جب وہ سمجھانے جوگی نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات, میں اس کو اتنی معصوم نہیں سمجھتا, کیونکہ وجاہت مسعود صاحب خود بہت معصوم آدمی ہیں, تو یہ اسے ایک معصوم موو سمجھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس وقت. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے کنٹرول سے نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ 1400 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں اسی مہینے سے, جس کو آپ آئینی غلاف پہنائیں گے جا کے جون کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی پچھلے سال آپ نے 700 ارب کے لگائے تھے, تو کیا حالت کر دی آپ نے اس قوم کی, اب آپ اس سے ڈبل ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. یہ سارے وہ ایشو ہیں. اچھا, اپنا مودی کی اور عمران خان کی میٹنگ کی کوششیں ہو رہی ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ اس کے لیے کوئی شخصیت جو ہے, اعلیٰ شخصیت, 2 سال قید سے بچ کے بات کر رہا ہوں, کوئی اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ بڑی ڈیسپریٹ ہے. ڈیسپریٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس خبر کے اندر, میں اس لفظ سے بڑا پریشان ہوں, ٹھیک ہے. ایگر کہہ دیتا وہ, ٹھیک ہے, وائنگ کہہ دیتا, پلاننگ کہہ دیتا, لیکن اس نے ڈیسپریٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو مجھے اس ڈیسپریشن کی سمجھ نہیں آ رہی. ویسے قانون ہے بنایا ہاں بھائی جان, بھائی جان انہوں نے ماضی سے اطلاق کر دینا. نیب نے کیا کیا, ٹھیک ہے, 2001 دیاں ٹرانزیکشناں کڈو, 1996 دیاں ٹرانزیکشناں کڈو, 1985 والی میر شکیل الرحمان کی 8 سال کی 8 مہینے کی قید جو ہے 1986 والی 1986 کی ٹرانزیکشن نکالے. ہمارا تو اساسا ہی ہماری باتیں. آخری بات اور پہیاں ہوندیاں نے ریکارڈ. اب یہ اتنی ساری باتیں ہیں, آخری بات, ان سے توجہ کیسے ہٹائی جائے. آپ دیکھیے دنیا کا کون سا اخبار ہے, الجزیرہ سے لے کے سکائی تک دنیا کا کون سا ٹی وی ہے جس نے عمران خان کی اس گھٹیا سٹیٹمنٹ کو, میرے پاس اس سے زیادہ اور الفاظ نہیں ہیں نرم الفاظ کہنے کے لیے, اس کو ڈسکس نہیں کیا. پاکستان کا, پاکستانی معاشرے کا, پاکستان کے لوگوں کا, آپ کا اور میرا مذاق اڑایا کہ یہاں پہ ان پڑھ, جاہل, اجڑ اور وحشی لوگ رہتے جو کہ آج بھی خاتون کو کموڈٹی سمجھتے ہیں. ہم
ہمارا معاشرہ کسی کو غلط نام سے پکارنا چاہے تو اس کو اس کی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے گالی دیتا ہے. یعنی وہ خاتون کو اب بھی لڑکی کو عورت کو بیٹی کو بہن کو اب بھی ایک فرد کے طور پہ ایک انسان کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قبائلی سے بھی جو پیچھے اجاڑ اور اس سے بھی جو پیچھے مادر پدر آزاد بغیر کپڑوں کے رہنے والے معاشرے تھے, یہ وہاں کے لیول کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں ہم. اور ہمارے نمائندے نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ گونج رہی ہے. ہم گھانا سے اور ٹمبکٹو سے اور ان سے بھی کہیں پیچھے خیال کیے جا رہے ہیں. بھائی جان یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے. دو اس میں نکات میں عرض کرنا چاہوں گا. میں آپ کی بات سے متفق تو ہوں, میں آپ کے جیسے سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ ریپ از ناٹ جسٹ اے سیکشول کرائم, ریپ از اباؤٹ اتھارٹی, اباؤٹ پاور. اچھا اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہاں اس خاتون کو تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. اس کا دنیا میں یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ اس جرم کو ہم اس کا سدباب کیسے کریں گے, ہم تو اس کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. آپ عمر شیخ کا وہ سٹیٹمنٹ لکھا ہے, وہ جو موٹر وے خاتون ریپ کے بعد اس نے کہا جی یہ وہ والا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا اب اس سے ہمارے اس حوالے سے بات ہوئی جی جی وہ اس کی اور طرح سے بلکہ امداد اور میں اکٹھے ہی تھے. وہ امداد صاحب کر دیں گے آپ. اوورآل وہ ان سے میں بھی متفق نہیں تھا, اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ جناب کی جب اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو ہم نے آپ پہ بہت تنقید کی تھی, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک بات کر رہا تھا ایک بڑے ہونے کے ناطے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں انویسٹیگیٹر کے پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے ان کی رائے تھی, خیر وہ ان کی بس بارہ. اچھا اب بات کی استاد محترم نے کہ ایک ذمہ دار عہدے پر, سر ذمہ دار عہدہ ہو سکتا ہے, شخص نہیں ہے. ہمارا المیہ یہی ہے. سمرو بھائی جب آپ کو ایک منصب مل جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ سم پیپل گرو ٹو گریٹنس. جی ہاں بالکل, لیکن ٹوپی رکھ دی گئی ہے نا, تو اب آپ کو یہ احساس تو کرنا چاہیے نا کہ میں نے یہ بات کہنا ہے, یہ بات نہیں کہنا. مودی کے لیے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ فکرہ لے لیں کہ یار اداکار جس کو 128 روپے پی ٹی وی پہ ملتے تھے, جب وہ بھی بادشاہ کا رول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ یہ نہیں جھلکتا تھا کہ اس کے گھر کا بل جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور بجلی کٹ جانی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بادشاہ کی طرح بہیو کر رہا ہوتا تھا. مگر اداکاری دینی چاہیے یار, کم از کم تسی اس طرح دے نہیں ہی گئے تے اس طرح دے ہون دی کوشش تے کرو نا یار. منہ تے ہویا بڑا وہ تے ہو جائے بنا دو. عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا مودی پر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی بہت ہی کہ بڑے عہدے پر چھوٹا آدمی. ہمارا المیہ یہ ہے, معافی چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب ہیں, لیکن ان کی جو چیزیں ہیں جس طرح کو وہ بہیو کرتے ہیں. اب یہ والی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ, مطلب آپ وزیر اعظم ہو, آپ مسئلہ بتاتے ہو سارا دن بیٹھ کے یار لوگوں کو. چلے میں مان لیتا ہوں کہ ان کا جو مسئلہ وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, تو بھی وجہ مت بتاؤ, حل بتاؤ یار. مطلب آپ جو کر رہے ہو آپ وہی کر رہے ہو جو ایک بیٹھا ہوا ایک چھوٹی لیول کی کوئی تنظیم کا کوئی یا کوئی اپنے آپ کو جو سماج سدھارک سمجھتا ہو, کوئی چھوٹے لیول کا کسی بھی اس کا اس سے تعلق ہو مکتب فکر سے, اس سے بھی نیچے کی باتیں کرتے ہیں آپ. آج بھی انہوں نے جو لاہور میں باتیں بیٹھ کے کی ہیں, مطلب اللہ اللہ دل کر, یا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ وہ اج بھی سر انہوں نے جڑا شہباز شریف کا جڑا افسانہ سی, افسانہ نہیں آشیانہ جس کو افسانہ عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا, اسی لیول کے ایک پروجیکٹ افتتاح کر کے پھر وہ جو ان کی بات تھی سب سے, ہاں وہ کے پی کے حوالے سے بات کر گئے آج کہ کے پی کے میں, ہاں جی کے پی کے میں وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہم سب سے زیادہ خرچ ہوا ہے 6 سالوں میں, میں نے رپورٹ نکالی تو وہ تو تیسرے نمبر پہ آج بھی. اور 2006 سے کے پی کے جو ہے, یعنی غیر ذمہ داری کی بیسیکلی بات کہ 2006 سے کے پی کے امپروو کر رہا تھا. کے پی کے میں وہاں پہ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ایک پوری دنیا کا فوکس تھا, تو 2006 سے وہ کر رہا تھا, لیکن آج بھی تیسرے نمبر پہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب وہ آدھی چیز لے کے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی بھی کان میں کچھ بھی کہہ دے. ان کو قابل تصدیق حقائق بیان کرنے چاہیے, اور انہیں اس طرح کے نازک معاملات پہ جو ان کے مشیر ہیں, مجھے علم میں ہے ان کے ارد گرد سب لوگ جو ہے وہ ایسے پیش پا افتادہ نہیں ہیں, وہ معاملات کو سمجھتے ہیں. ان سے کچھ ایسے کوئی ہے یہ کہا ہے بھی نہیں ایسا کوئی. اس کا آسان ترجمہ ہے کہ ان کے ارد گرد سارے نیلے بھی نہیں ہیں, نیلے بھی نہیں ہیں, بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں. ان کو اچھے لوگوں کی جو ہے
ہے وہ مشاورت میسر آتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جی لیکن وہ کیونکہ مقبولیت ایک ان میں غیر ذمہ داری کا بیان جو ہے جس کو کل کنفرنٹ کیا ہے, میں تو خیر بہت عرصہ پہلے سے کر رہا تھا کہ جناب ہم نے 35,000 ارب روپے کا لون واپس کیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ حضور 3 سال کے بجٹ اٹھا لیجئے, اس میں تو اس کا 1000 ارب روپے سے زیادہ آپ نے ری پیمنٹ کے لیے نہیں رکھا, تو آپ نے 35 ارب. ٹوٹل ریونیو ریاست کا جو ہے وہ 4,000 ارب ہے, اور اس میں سے 1-2 برس ایسے بھی آئے ہیں ابھی جو میں 3800-3700 کے قریب رہا ہے. ہم نے 3800 کہا, سوری 3900 کہا, ہاں 3900 کہا, ہم نے اکٹھا کر لیا. پھر اگلے بجٹ پہ ہم نے کہا کہ نہیں, پچھلے سال ہم نے جھوٹ کہا تھا, وہ یہ 650 ارب روپے تو آئے ہی نہیں تھے, یعنی کہ ہم 3300 پہ بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, اور پھر ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو تھا وہ کیلکولیٹ اسی حوالے سے ہو کے نیگیٹو میں گیا. ادروائز یہاں تک بھی کرتے رہے ہیں کہ ان کے الزامات آپ پرانی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ 1 سال کی کرپشن اتنی بتایا کرتے تھے جتنا پورا پاکستان تاریخ سے اب تک پاکستان کا جی ڈی پی نہیں بجٹ نہیں رہے ہوں گے جب سے بنا ہے 1 سال کی کرپشن. یہ باتیں ارب روپے سالانہ کی, 1000 ارب ڈالر سالانہ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اب چونکہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا, لیکن چونکہ اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا, تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, ٹھیک ہے. میں اگر آپ کی آج ماشاءاللہ بہت اچھی شرٹ آپ کو عطا ہوئی ہے کہیں گھر سے, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو بھائی شرٹ اور جوتے ہمیشہ جو ہے وہ دوستوں سے ہی ملے. واہ واہ. تو اب میں ان کی شرٹ کی تعریف کرتے ہوئے درمیان میں اگر کوئی بات ایسی کروں جو ان کے ریلیونٹ نہیں ہے, تو آپ دونوں سمجھیں گے کہ یہ بات بھی ان کے ریلیونٹ ہے, رائٹ. اب وہ پاکستانی پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے, اور 1000 ارب ڈالر انہوں نے سالانہ کہا کہ منی لانڈرنگ ہو کے ترقی یافتہ ممالک میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا نہیں جی, انہوں نے گلوبل پرسپیکٹو میں کہا ہے, گلوبل پہ آ جائیے. 1000 ارب ڈالر دنیا کے ترقی پذیر ممالک سے نکل کے, بھائی آپ پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں, 1000 ارب ڈالر نکل کے ترقی یافتہ ممالک میں جائے گا تو طوفان مچ جائے گا بھائی. وہ ہندوستان کی معیشت کا, پوری ہندوستان کی معیشت کا والیم میں ابھرتی سپر پاور 2.8 ٹریلین ہے, یعنی 2800 ارب ڈالر ہے. 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اور آپ, میں اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ ہم جو روزویلٹ ہوٹل ہے ہمارا, جو پرائڈ ہے جس کو یہ ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی قیمت 1.5 ارب ڈالر ہے, اور 1000 ارب ڈالر. یہ 1000 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں یار. عمران خان صاحب کو خدا دا خوف کرو. میں نے پتا کی لگتا میں آپ سے عرض کروں, اس میں جو بہت ہمارے لیے پرابلمٹک ایشو ہے, اور اس میں عمران خان جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہیں. ہم سب کی جو جنریشنز ہیں, کیونکہ خان صاحب کی تعلیم ہم سے زیادہ سے زیادہ 10-12 سال پہلے ہو گئی ہے, اتنا سے فرق ہے عمر کا. تو بھائی ایک تو ہمارے یہاں جغرافیہ نہیں پڑھایا جا رہا, اور ایک تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی, جس سے بطور ایک جرمنی اور جاپان کی سرحدیں مل گئی ہیں. ہاں اچھا, اس میں شعور تناسب خراب ہو جاتا ہے. کرونالوجی جاننا, واقعات کی ترتیب جاننا کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا, اس سے ہم علت و معلول معلوم کرتے ہیں, کاز کیا تھا اور افیکٹ کیا تھا. شاید مجاز بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے وہ گردنیں اڑانے کی بات کرتے ہیں. نہیں ہے کہ تو تو آندھی گل نہیں, میں تانوں اطلاع دی بنیاد. بھائی یہ جو گردنیں اڑانے والی بات ہے نا, میں بہت احتیاط سے موجودہ اور آئندہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں 13 فروری 2018 کی بریفنگ جو صحافیوں کو دی گئی تھی اس کو مد نظر رکھا جائے. 13 فروری 2018 میں تو اس پرانا واقعہ سنان لگا. ترکی والا میں انڈین فلموں اور وہ جو مغربی فلموں میں فحاشی ہے, اور میں لے کے آیا ترکی کے ڈرامے. اب ترکی کا ڈرامہ مجھے تو عشق ممنوع بہت اچھا لگتا تھا. میرا سلطان, مطلب کیا کچھ بھی یار. او عشق ممنوع نے جڑی اگ لائی سی, اللہ معاف کرے, میرا سلطان میرا او انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے ترکی والے جڑے نا پائے نا کرونے اولا تو بھی پہلے انہوں نے بڑی اجازت کی ہوئی ہیں. اس فن لطیف میں انہوں نے ایک مہارت تامہ پائی ہے. انہوں نے آپ کے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے سودا بنایا ہے یار. یہ ترکی والوں کی کرافٹس مین شپ ہے, آپ اس بات کو سمجھیں. انہوں نے اہل مذہب کے لیے الگ سودا بنایا ہے, اور انہوں نے اہل لبرل کے لیے
ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਮਮਨੂਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ چھڈو شکر ہے میں نہیں دیکھتا, میں ترکی ڈرامے نہیں دیکھتا, میں پاکستانی ڈرامے بھی نہیں دیکھتا. الحمدللہ نہ میں نے وہ دیکھا تھا نہ یہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھنے کا ارادہ ہے. میں نے پورا دیکھا تھا, پورا دیکھا تھا. بہلول اینڈ بیتر. دیکھیے امتناعات میں سے یہ والا ممنوع جو ہے یہ میرے سے رہ گیا, باقی جو ہے کوئی امتناع ایسا نہیں ہے, باقی کوئی اشکال نے چھوڑا نہیں, باقی کوئی ایسا داغ نہیں ہے جو اس ضمیر پہ نہ ہو. اچھا جی, اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ داغ ندامت. ہم دوستوں یہ چونکہ ابھی ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا عمران خان صاحب کے بیان والا, اور ابھی کو 2-3 پوائنٹ رہتے ہیں اور وہ بڑے اہم ہیں. نیا قانون اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے فوجی افسروں کو کوئی ان پر تنقید کریں گے تو آپ کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ قانون کیا ہے, یا یہ قانون بن سکتا ہے, بنے گا نہیں بنے گا, گورنمنٹ اس میں کتنی سیریس ہے, اگر یہ بن گیا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا یا ساڈا حشر کی ہوئے گا, تو اس پر ہم بات کریں گے. یہ پہلا جو ہماری نشست ہے یہ نشست جاری ہے, اس کو ہم چونکہ یہ لمبی ہوگی تھوڑی سی تو اس کی طوالت کی وجہ سے ہم یہ اپلوڈ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں. دوسری مرحلہ 2 یا 3 گھنٹے بعد آ جائے گی, وہ نشست جاری ہے. تھینک یو ویری مچ.